الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اس کائنات کو دو طریقے سے پیدا فرمایا ہے. ایک کائنات کا وہ حصہ جس کو اللہ رب العزت نے کن سے پیدا فرمایا، امر سے پیدا فرمایا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چنانچہ کچھ حصہ کائنات کا کن سے پیدا ہوا. مثال کے طور پر عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، جہنم، فرشتے، انسانوں کی روحیں، یہ سب چیزیں کن سے پیدا ہوئی ہیں. اس پوری چیزوں کے جہان کو عالم امر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اندازہ لگائیے کہ ایک چیز کا وجود نہیں، نقشہ نہیں، میٹیریل نہیں، وہ پروردگار عالم کن فرما دیتا ہے اور وہ چیز اسی وقت وجود میں آ جاتی ہے. جنت کی تفصیلات تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، کوانٹٹی اور کوالٹی کے اعتبار سے وہ کیسی ہے. ایسی جنت کو بنا دینا، اور وہ بھی فقط کن سے، اور وقت بھی نہیں لگ رہا، آنن فانن. تو اللہ رب العزت نے اپنی صفت خالقیت کا اظہار فرمایا کہ دیکھو میں کتنا عظیم ہوں. زمین و آسمان کے خزانے میرے ہاتھوں میں ہیں. میں ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں، وہ کام ہو جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو عالم امر سے کہا جاتا ہے. جنت کے بارے میں فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایسی جنت ہے اس کی خوبصورتی کی حقیقت کے بارے میں کسی کان نے کبھی کچھ سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، بلکہ کسی دل کے اوپر اس کا خیال بھی نہیں گزرا. اتنی خوبصورت وہ ہے، بیونڈ امیجنیشن. کوئی انسان جنت کی خوبصورتی کے بارے میں دنیا میں رہتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتا وہ کیسی جنت ہوگی. اور اس جنت کو رب کریم نے کن سے پیدا کر دیا. اور پھر ہر بندے کو کتنی بڑی بڑی جنت ملے گی کہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری جنتی کو دیکھ رہا ہوں، جہنم میں جل رہا ہوگا تو نکالا جائے گا اور جہنم کے کنارے ہی کھڑا کر دیا جائے گا. تو وہ پھر روئے گا، کہے گا اے اللہ مجھے یہاں سے ذرا دور کر دیجئے، لا اسمع حسیسها ولا ارى اہلها.
نہ میں ان جہنمیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، نہ ان کی چیخیں سننا چاہتا ہوں، دور کر دیجئے جہنم کے کنارے سے۔ اللہ رب العزت اس کو دور فرما دیں گے تو ایک تالاب ہوگا جس میں اس کو کہا جائے گا کہ تم غسل کر لو۔ تو جب وہ غسل کرے گا تو جتنا جلا ہوا اس کا جسم ہوگا وہ بالکل صحیح جسم بن جائے گا۔ اب اس کو جنت کی طرف رخ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ وہ دور سے جنت کے دروازے کو دیکھے گا تو دل للچائے گا کہ میں قریب ہو جاؤں، لیکن وہ تو کہہ چکا ہوگا کہ بس مجھے اتنا چاہیے کہ جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو کہے گا یا رب یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ فرشتے کو فرمائیں گے کہ جاؤ پوچھو، تو فرشتہ پوچھے گا بھئی چاہتے کیا ہو؟ کہے گا بس میں چاہتا ہوں کہ ذرا قریب ہو جاؤں۔ چنانچہ اس کو جنت کے ذرا قریب کر دیا جائے گا، جہاں پر اس کو جنت کی خوشبودار ٹھنڈی ہوائیں لگیں گی، اب رہ نہیں سکے گا۔ پھر یا رب پھر یا رب۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ پھر فرشتے کو فرمائیں گے پوچھو اس سے، تو فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا اور بالآخر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب یہ بندہ جو آخری جنت میں داخل ہو رہا ہے، اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی؟ جو اس پورے زمین و آسمان کی وسعت سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اور جب اس کو کہا جائے گا کہ یہ جنت تیری ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ کہے گا یا اللہ آپ جہانوں کے پروردگار ہیں، آپ مجھ سے مذاق فرماتے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آئے گا کہ مجھے بھی اتنی بڑی جنت مل سکتی ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب آخری جنتی کی جنت اس زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی، تو پھر اولیاء، شہداء، صحابہ، صدیقین، انبیاء، ان کی جنتیں کیسی ہوں گی، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کیسی ہوگی۔ تو ہم تو جنت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ سے ماورا۔ تو وہ تمام چیزیں جو اللہ رب العزت نے کن سے پیدا فرمائیں، اس عالم کو عالم امر کہتے ہیں۔ اور ایک پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ کہ رب کریم نے چیزوں کو تدریجاً پیدا فرمایا۔ جیسے عرش سے نیچے، یہ آسمان سے نیچے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، زمین، آسمان تدریجاً پیدا ہوئے۔ خلق الارض فی یومین، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، زمین کو 2 دن میں، اور پھر 4 دن لگے وبارک فیہا، اس کے اندر برکتیں رزق رکھنے میں۔ 6 دن لگے زمین اور آسمان کے بننے میں، فی 6 ایام۔ اب دن کا پیمانہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور ہے، لیکن تدریجاً بنے۔ اس دنیا کے اندر آپ بیج ڈالیں تو وہ درخت اسی دن نہیں بن جاتا، پہلے وہ پھوٹتا ہے، کونپل بنتی ہے، پودا ہوتا ہے، پھر درخت بنتا ہے، سالوں لگ جاتے ہیں۔ جانور کا بچہ، انسان کا بچہ اپنے پیدا ہونے میں وقت چاہتا ہے، چنانچہ امید لگتی ہے جب، تو اس کے 10ویں مہینے جا کر پھر بچے کی پیدائش ہوا کرتی ہے۔ اور وہ بچہ بھی ایسا کہ نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کے اپنی تمام صفات کے جوبن پر آنے میں پھر 35-40 سال لگتے ہیں۔ تو جس عالم کو رب کریم نے تدریجاً گریجولی پیدا کیا، اس کو عالم خلق کہتے ہیں۔
ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ احسن الخالقین. عالم امر بھی اللہ کا اور عالم خلق بھی اللہ کا. کتنا برکت والا وہ پروردگار ہے جس نے ان دونوں عالموں کو پیدا کر دیا. اب انسان کو اگر آپ دیکھیں تو انسان ان دو عالموں کا مجموعہ ہے. انسان کا جسم عالم خلق سے بنی ہوئی چیز ہے اور انسان کی روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. تو انسان دونوں عالموں کا مجموعہ، عالم خلق اور عالم امر، لیکن دونوں کی خوراک الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بنا دیا کہ جہاں سے جو چیز بنی اس کی خوراک وہیں سے. مثال کے طور پہ انسان مٹی سے بنا، اس کی ساری ضروریات اللہ نے مٹی میں رکھ دی. پانی زمین سے نکلتا ہے، گندم کی فصل زمین سے، چاول کی فصل زمین سے، مکئی کی فصل زمین سے، پھل سبزیاں سب زمین سے. جو چیز بھی انسان کی ضرورت ہے، لباس کی فصل زمین سے، مکان بناتا ہے تو اس کے لیے تمام معدنیات زمین سے، ماربل زمین سے، لوہا زمین سے، ہر چیز اللہ نے زمین سے نکال دی. آپ غور کریں گے کہ جو انسان کے بدن کی ضرورت ہے اللہ نے اس کو زمین میں رکھ دیا ہے. اور جو انسان کے روح کی ضرورت ہے یا غذا ہے وہ وہیں سے آتی ہے جہاں سے انسان کی روح آئی. وہ آسمانوں کے اوپر سے آتی ہے. اس کا نام ہے نور، اس کا نام ہے رحمت. جب وہ نور اور رحمت انسان پر برستی ہے تو اس کے روح کو غذا مل جاتی ہے. اب جسم کی غذا کے لیے ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں. انسان کو آج جتنا ڈر تنگ دستی کا ہے اتنا ڈر خدا کا ہوتا تو یہ ولی بن جاتا. گھبراتا ہے، نہ مجھے فاقہ آئے نہ میری اولاد کو آئے. اس لیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے ہم نے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پائلٹ بنانا ہے. اس وقت سے اس کو کان میں ڈالنا شروع کرتے ہیں کہ تم نے یہ بننا ہے. کیوں؟ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر کھانا نہیں ملے گا تو انسان کا بدن کمزور ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، بلکہ زیادہ فاقے آنے سے بندہ فوت ہو جائے گا. اس لیے ہم اہتمام کرتے ہیں اپنی غذا کا. دن میں 3 مرتبہ باضابطہ کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس کو ہم مختلف نام دے لیتے ہیں. تو پورا دن آپ دیکھیں وقفے وقفے سے کھانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اس کھانے میں ہم خوب اپنا عقل لڑاتے ہیں. عورتوں نے اتنے اچھے اچھے کھانے بنانے شروع کر دیے کہ سبحان اللہ، کہیں جاؤ تو سموسے ملیں گے، کہیں جاؤ تو کڑی کھچڑی ملے گی، اور کہیں کھانے کے ساتھ پاپڑ ملیں گے، اور کہیں جاؤ تو ماشاءاللہ پلاؤ ملے گا، جلدی لاؤ، اور کہیں جاؤ تو سوپ ملے گا. ایک آدمی کہنے لگا کہ میں آپ کو 100 کھانے کی مختلف ڈشز بنا کے دے سکتا ہوں. 100 ڈشز کھانے کی. بوفے سسٹم جہاں ہوتا ہے ہوٹلوں میں آپ جائیں درجنوں طرح کے کھانے پڑے ہوتے ہیں. انسان نے عقل لڑائی، ضرورت کو سمجھا اور ایسے ایسے کھانے بنائے کہ انسان ان کو دیکھ کے اور کھا کے حیران ہو جاتا ہے. اور یہ مستقل ایک کام ہے
عورتیں اس میں ریسرچ کرتی رہتی ہیں، تھوڑے تھوڑے عرصے بعد کہیں چٹنی بنا لی، کہیں فلاں چیز بنا لی، چلتا رہتا ہے ان کا سلسلہ۔ اب غور کیجئے کہ جہاں جسم کی تقویت کے لیے ہم نے کھانے بھی بنا لیے اور پھلوں کے جوسز بھی تیار کر لیے اور وٹامن بھی تیار کر لیے، وہاں روح کے لیے ہم نے کیا کیا؟ آج رمضان مبارک کی اس رات میں ہم اپنے دل میں ذرا جھانک کر دیکھیں کہ کیا صبح جب ہوتی ہے، جس طرح ہمیں اپنے کام، کاروبار، بزنس اور نوکری کی فکر ہوتی ہے، کسی دن یہ بھی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ آج کے دن ہم نے روح کو بھی کوئی غذا پہنچانی؟ بھول ہی گئے۔ خیال ہی ذہنوں سے نکل گیا، حتیٰ کہ اگر ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں تو صرف ثواب سمجھ کے یا ڈیوٹی سمجھ کے۔ یہ احساس دل میں ہونا کہ شریعت کے ان اعمال پر عمل کرنے سے میرے روح کو غذا ملے گی، یہ کنسپٹ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ خود سوچئے، شاید ہی کسی دن ہمیں خیال آتا ہو کہ آج میں نے اپنے روح کو بھی غذا پہنچانی ہے۔ نہیں، بدن کے تذکرے ہیں، اسی پر محنت ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ ساری دنیا کو کمکموں سے روشن کرنے والا انسان اپنے من میں اندھیرا لیے پھرتے، تو پورا دن گزر جاتا ہے، خیال ہی ذہن میں نہیں آتا کہ ہماری روح کو بھی غذا چاہیے۔ جسم کی غذا اور ہے اور روح کی غذا اور ہے، دونوں کے آنے کے مخرج بھی اور ہیں، مخزن ہی اور ہے۔ یہ زمین سے آتی ہے، وہ آسمان سے آتی ہے۔ تو اگر ہمیں دھیان ہی نہیں تو روح کو غذا کیسے ملے گی؟ اگر کسی بندے کو 1 مہینہ 2 مہینہ کھانا نہ دیا جائے تو اس کے جسم کی کیا حالت ہوگی؟ اس کے جسم کی کیا حالت ہوگی؟ کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا، گر جائے گا، اتنا کمزور ہو جائے گا۔ یہ جو لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، دوسرے چوتھے دن لیٹے پڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر جسم کو کھانا نہ ملے تو بندہ دوسرے چوتھے دن لیٹ جاتا ہے، تو ہم نے تو مہینوں نہیں سالوں روح کو غذا نہ پہنچائی۔ ہاں، از خود کسی محفل میں کسی عمل پر اللہ کی رحمت آ جائے تو آ جائے، ہماری نیت تو نہیں نہ ہوتی۔ بات تو یہ ہے نا کہ ہماری نیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمیں روح کو بھی غذا پہنچانی ہے۔ کون آدمی ہے جو صبح بیٹھ کے فکر مند ہو کہ آج کے دن میں مجھے ایسے کام کرنے ہیں جن سے میری روح کو غذا پہنچے؟ امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ روح کی غذا اور جسم کی غذا ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جس چیز میں روح کی ترقی ہے اس میں جسم کی کمزوری ہے، اور جس میں جسم کی ترقی ہے اس میں روح کی کمزوری ہے۔ اور واقعی پیٹ بھر کے کھانا اور ٹکا کے کھانا، واقعی اس سے انسان کے دل پہ ظلمت آتی ہے۔ اسی یہ بسیار خور بندہ، اس کے دل پہ ظلمت آتی ہے۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو بسیار خور انسان ہو، اس کے دل پر کسی کی نصیحت اثر نہیں کرتی اور اس کی نصیحت کسی کے دل پر اثر نہیں کرتی۔
اس کا مشاہدہ کر لیجئے. تاتار خانیہ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے. تو جس میں جسم کی ترقی اس میں روح کمزور ہو رہی ہے، اور جس میں روح کی ترقی اس میں جسم کمزور. مثال کے طور پہ آپ رات کو تہجد کے لیے جاگتے ہیں، آنکھیں نیند کو ترستی ہیں، تو روح کے تو مزے لیکن جسم کمزور، جسم کمی محسوس کرتا ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اس لیے شریعت نے کہا کہ تم کھانا کھاؤ تو اتنا نہ کھاؤ کہ ڈکار آنے لگے، اس کو ناپسند کیا. فرمایا کہ سب برتنوں میں سے اللہ کو سب سے برا برتن پیٹ کا بھرا ہوا. حدیث پاک، جو دنیا میں اکثر پیٹ بھرا رہے گا وہ آخرت میں اکثر پیٹ خالی رہے گا. سمجھایا گیا کہ دیکھو اس دنیا میں فقط پیٹ بھرنا مقصد نہیں ہے، وہ تو جانور ہوتے ہیں، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے پیٹ بھر کے کھانا کھانا اور اپنی شہوت کو پورا کرنا. یہ تو جانور کی زندگی ہے. سمجھایا گیا کہ دیکھو تم اگر کھانا کھاؤ تو کچھ جگہ اللہ کی یاد کے لیے خالی رکھو. تو آج جسم کو غذا پہنچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور روح کو غذا پہنچانے کے لیے آج فکر مند ہی نہیں ہوتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جسم جوان ہوتا جاتا ہے، اور روح کو چونکہ غذا نہیں ملتی تو وہ کمزور رہ جاتی ہے. اور اس کی مثال ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی، دونوں کی شادی ہوتی ہے. اب جسم ان دونوں کے جوان ہے اور روح ان دونوں کی ابھی بچپن میں ہے، گروتھ ہی پوری نہیں ہوئی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد دونوں آپس میں الجھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ 3 سال کے 2-4 بچوں کو کمرے میں بند کریں اور 5 منٹ کے بعد پھر چیخو پکار دیکھیں. چھوٹے بچے ہیں نا، لڑیں گے، الٹیمیٹ لڑنا ہے انہوں نے، ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہونا ہے. آج ہر گھر کے اندر آپ کو یہ مثال آنکھوں سے نظر آئے گی. حتیٰ کہ وہ نوجوان بچے جو ایک دوسرے سے محبتوں کے اقرار کرتے ہیں، جب ساتھ مل کے رہنے لگتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جیسے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں. کیوں؟ نہ روح اس کی ڈیولپ ہوئی نہ روح اس کی ڈیولپ ہوئی. یہ ظاہر کے نوجوان بچے یہ ظاہر کے نوجوان حقیقت کے اعتبار سے 2 بچے ہیں آپس میں. کون سا گھر ہے آج جس کے اندر نوجوان بچے اور بچیاں آپس میں الجھ نہیں رہے؟ پریشانی ہی پریشانی. کہیں خامد کو روتے دیکھو، کہیں بیوی کو روتے دیکھو. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ روح کو بنایا نہیں ہوتا، روح کو غذا نہیں پہنچائی ہوتی. اگر روح کو بھی غذا ملتی اور روح بھی ساتھ ساتھ اسی طرح جوان ہوتی جس طرح انسان کا جسم جوان ہوا، تو یہ 2 مل کر رہتے تو ان کا رہنا اس طرح ہوتا جیسے جنت میں 2 آدمی مل کے رہ رہے ہوتے، ایک دوسرے کے لیے رحمت بن کے رہ رہے ہوتے. ہم اپنی روح کو غذا کیسے پہنچائیں؟ تو یہ مسئلہ ہے نا، ایک ضرورت ہے نا ہماری. آج کی اس محفل میں وہ چند نکتے سمجھانے ہیں کہ جن سے روح کو غذا ملتی ہے، تاکہ ہم اس کو یاد رکھیں اور کوشش کریں ان اعمال کو زیادہ کرنے کی، روزانہ کرنے کی، تاکہ جسم کے ساتھ روح کو بھی غذا ملتی رہے. تو روح کی غذا اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں. چنانچہ
سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے، قرآن عظیم الشان، قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سننا، یہ انسان کی روح کو غذا پہنچاتا ہے. اور دلیل قرآن عظیم الشان میں سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون. یہ ترحمون کا لفظ سند ہے، سٹیمپ لگ رہی ہے، رحمت برستی ہے. اور وہ رحمت جسم کی غذا نہیں ہے، وہ رحمت دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے. جس قرآن مجید کو سننے سے رحمت برستی ہے، اس کو پڑھنے سے کتنی رحمت برستی ہوگی. یہاں تو کہا نا کہ جب پڑھا جائے تو تم سنو تاکہ رحمت برسے. تو سننے والے پر رحمتیں برس رہی ہیں تو پڑھنے والے پر کیا رحمتیں برستی ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم روزانہ فجر کی نماز پڑھا کریں تو پھر سورہ یاسین پڑھا کریں، قرآن مجید پڑھا کریں، فوراً اپنی روح کو ناشتہ کروانے کی کوشش کیا کریں. اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. لوگ کہتے تھے کیا وجہ ہے، آپ نے ناشتہ نہیں کرنا؟ تو وہ فرماتے تھے کہ تم اپنے جسموں کو ناشتہ کروا رہے ہو، میں بیٹھا اپنی روح کو ناشتہ کروا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ فجر کے بعد تلاوت کا کرنا، تسبیحات کا کرنا، ذکر کا کرنا، یہ انسان کے لیے باطنی غذا کا ذریعہ بنتا ہے. ہم میں سے کتنے ہوں گے جو اس کی باقاعدگی کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، معمولی نہیں. یعنی کھانے پینے کا تو معمول ہے، گھر کا بچہ بھی بتا دے گا اتنے بجے ناشتہ ہوتا ہے، اتنے بجے دوپہر کا کھانا اور اتنے بجے رات کا کھانا. لیکن روحانی غذا کا معمول ہی نہیں. تو معمول بنانا ضروری ہے. جتنے لوگ اولیاء بنے اس دنیا میں، یہ وہ لوگ تھے جو معمولات کرتے تھے باقاعدگی کے ساتھ، تب ان کو وہ نعمت ملی. اتفاقاً نہیں کوئی ولی بن جاتا، اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہم تہجد میں اٹھیں، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، اس نیت سے یہ اعمال کریں کہ یہ چیز ہمارے لیے روح کی غذا بنے گی. ہمارے اکابر جب دن کے کام کاج سے فارغ ہوتے تھے تو مصلی پہ آ جاتے تھے، رات گزار دیتے تھے مصلی کے اوپر. ان کو رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار ہوتا تھا جس طرح دلہا کو دلہن سے ملنے کے لیے رات کا انتظار ہوا کرتا تھا. ایسے وہ رات کے منتظر رہا کرتے تھے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، رات کا بیشتر حصہ نوافل میں کھڑے رہنا، حتیٰ کہ ہمسائے کے لڑکے بچے ان کو چھت کے اوپر ایک مینارہ سمجھا کرتے تھے. تو اتنا تو وہ اللہ کی یاد کیا کرتے تھے نا، قرآن پڑھا کرتے تھے. اور ہمارے قریب کے زمانے کے بزرگوں کا معمول ایک منزل روزانہ کا. اس عاجز کے والد صاحب حافظ نہیں تھے، مگر پوری زندگی ایک منزل روزانہ پڑھنا ان کا معمول تھا. ہم نے بچپن سے لے کے اپنے بال سفید ہونے تک اپنے والد کو ہر جمعرات کو ختم قرآن کرتے دیکھا ہے. ہر جمعرات کو ان کا ختم ہوتا تھا، ناظرہ پڑھتے تھے. تو معمول تھے ان کے. ہم بھی سوچیں اس کے اوپر
کہ ہمارا بھی کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے. زیادہ نہیں کر سکتے تو چلو تھوڑا صحیح، مگر کریں تو صحیح نا. یہ تو نہیں کہ کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن مجید کئی گھروں میں کھولنے والا ایک بھی نہیں ہوتا. اخبار روز پڑھا جاتا ہے، ٹی وی روز دیکھا جاتا ہے، اور انٹرنیٹ کی مصیبت تو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے. اگر نہیں کھلتا اللہ کا قرآن، تو اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول روزانہ لازماً پورا کرنا چاہیے. بس یہ نیت کریں کہ ناشتہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، قرآن مجید کا معمول نہ چھوٹے ہمارا، اس پابندی کے ساتھ. اچھا صبح نہیں پڑھ سکے تو شام پڑھ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ماشاءاللہ سنت ہی یہی ہے. کچھ صورتیں ہیں جو صبح پڑھنا مسنون ہے، کچھ ظہر کے بعد، کچھ مغرب کے بعد، کچھ عشاء کے بعد سونے سے پہلے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. یہ کیا چیز تھی؟ جیسے آپ کچھ دیر کے بعد نا کینڈی کھا رہے ہوتے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہوتے ہیں، فلاں چیز کھا، یہ اسی طرح ہے کہ معمول ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، روح کو غذا ملتی رہتی ہے. تو جتنی مسنون صورتیں ہیں یاد کریں اور ان کو دن کے مختلف اوقات میں پڑھنے کی عادت بنا لیں، از خود غذا ملتی جائے گی. اور جو حافظ قرآن ہوں ان پر تو اللہ کی خاص رحمت، وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں. ہمارے اکابر تو ایک آیت پڑھتے تھے، پوری رات گزار دیتے تھے. پہلے یہ بات ذرا عجیب لگتی تھی کہ ایک آیت پڑھتے پوری رات. پھر ایک چیز نکل آئی جس کا نام ہے چنگم. ہم نے بعض بچوں کو دیکھا کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں منہ چل رہا ہے. پوچھا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی بس یہ چنگم ہے، اس کو چبانے میں مزہ آتا ہے. بھئی اگر ایک گھنٹہ ایک ہی چیز کو چبانے کا مزہ یہ پا رہے ہیں تو ہمارے اکابر بھی ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کندے مکرر کا مزہ لیا کرتے تھے، ان کو بھی مزہ آتا تھا. تو پہلی چیز جس سے ہم نے اپنی روح کو غذا پہنچانی ہے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. صرف ثواب کی نیت نہیں ہونی، ثواب تو ملے گا، یہ بھی نیت ہونی ہے کہ میں نے اس کو آداب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس طرح پڑھنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برسیں اور میرے دل کی ظلمت کو دھو دیں. دوسری چیز جس سے کہ انسان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے اس کو کہتے ہیں استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا واستغفر اللہ، استغفار کرو. ہمارے اکابر یہ معمول بتاتے ہیں روزانہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کو دن میں کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. زیادہ وقت ہو تو 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر جب پڑھ رہے ہوں تو ذرا اپنے گناہوں پر ندامت بھی دل میں محسوس کریں. یہ نہ ہو کہ زبان پہ استغفار چل رہا ہے اور دن میں گناہوں کے خیال چل رہے ہیں. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی تھیں استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے. سبح برکف، توبہ برلب، دل پر از لطف گناہ. ہاتھ میں تسبیح، زبان پہ توبہ،
اور دل گناہ کی لذت میں پڑا ہوا ہے، معصیت را خن میں آیت بر استغفار ما، میرے استغفار کے اوپر تو گناہ بھی کھڑا ہنس رہا ہے. تو ایسا استغفار نہ ہو. صحیح ندامت کے ساتھ ہم استغفار پڑھیں تو اللہ تعالی کی رحمت برسے گی. دلیل قرآن عظیم الشان، بات پکی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، قرآن کی آیت. اگر یہ استغفار کرتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالی رحمت برساتے. تو اس کا مطلب ہے یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالی کی رحمت برستی ہے، انسان کے روح کو غذا ملتی ہے. پھر تیسری چیز جس سے کہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت اترتی ہے، درود شریف کا پڑھنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اتارتے ہیں. تو 10 رحمتوں کا اترنا اس بات کی دلیل کہ روح کو غذا ملتی ہے، نور اترتا ہے انسان کے اوپر. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، کم از کم اتنا تو درود شریف ضروری پڑھ لیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ، چوتھائی حصہ. زیادہ پڑھو گے تو فائدہ زیادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ. بھائی زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ. 3 حصے. فرمایا اور زیادہ، تو 4 حصے. جب انہوں نے کہا کہ میں پورا وقت درود شریف پڑھنے میں لگا دوں گا، نبی اسلام نے فرمایا اذن یغفر لک ذنبک، تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تیرے غموں کو تیرے سر سے اتار دیا جائے گا. تو درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دھو دیتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر، تحمید، تہلیل ان کے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں اپنا پورا وقت درود شریف کے پڑھنے میں گزار دیتا. تو ہم بھی درود شریف پڑھیں کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام. اس سے کیا ہوگا کہ دل کو غذا پہنچ جائے گی. چوتھی چیز اللہ کا ذکر کرنا، ذکر لسانی یا ذکر قلبی جیسا بھی معمول ہو. ذکر کے کرنے سے اللہ تعالی کی رحمت اترتی ہے. اور حدیث پاک سے دلیل نزلت علیہم السکینہ، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے. ملائکہ آ جاتے ہیں ان کے اوپر. جہاں لوگ مل بیٹھتے ہیں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو ذکر کرنے سے سکینہ کا نازل ہونا بھی اس بات کی دلیل کہ انسان کے دل کو غذا ملتی ہے. ذکر سے ذات کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے. جتنا جس چیز کا تذکرہ زیادہ کریں اتنا اس سے محبت ہوتی ہے. تو کثرت ذکر کا حکم اس لیے کہ اس سے اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں بڑھتی ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. ہمیشہ ذکر کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے. موسموں کے بدلنے کا اس پہ اثر نہیں ہوتا.
اس لیے ہمارے اکابر صبح شام کا کچھ وقت تھا جس میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. پھر پانچویں چیز جس سے کہ انسان کے اوپر رحمت اترتی ہے وہ ہے اتباع سنت. جتنا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا جائے گا اتنا اللہ کی رحمت ہم پہ برستی جائے گی. جتنا ہر عمل سنت کے مطابق. اس لیے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہونے کے بعد پہلا کام یہی بتاتے ہیں ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے. کیوں؟ ایک تو اجر ہے, ایک قرب ہے, اللہ کی محبوبیت ملتی ہے, اور تیسرا یہ چیز انسان کے روح کی غذا بھی ہے. دلیل قرآن عظیم الشان میں سے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر رحمت برسے گی. تو اتباع سنت سے بھی انسان پر رحمت برستی ہے. پھر چھٹی چیز اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا. قرآن مجید میں تو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ کونوا حکم ہے, اور حدیث پاک میں بھی حکم دیا گیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیت بماء المطر. کہ جس طرح بارش کے اترنے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں, اسی طرح اہل اللہ کی حکمت بھری باتوں سے اللہ دلوں کو زندہ فرما دیتے. تو دلوں کو غذا کا ملنا حدیث سے ثابت. اس لیے تو فرمایا کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنا تعلق جوڑے. مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشائخ کی نظر شفا اور ان کا کلام کیمیا ہے. ان کا کلام کیمیا اور ان کی نظر شفا ہے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. تو یہ مشائخ کی صحبت میں اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گر تو سنگے خارہ مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوہر شوی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے مشائخ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے ان کی صفت ہوتی ہے رویتہ شفا و موعظتہ دوا. ان کی رویت شفا ہوتی ہے اور ان کی بات انسان کے لیے دوا ہوتی ہے. بلکہ فرمایا ينتفع برؤيته قبل روایته. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی روایت سے پہلے رویت سے ہی فائدہ ہو جاتا ہے بندے کو. ساتویں چیز جس سے کہ انسان کے دل پر نور اترتا ہے وہ ہے تقوی کو اختیار کرنا.
اس لیے ہمارے مشائخ جہاں اتباع سنت کا تلقین کرتے ہیں وہاں ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیتے ہیں. بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور گناہوں سے بچنا، مشتبہات سے بچنا، اسی کا نام تقوی ہے. جتنا تقوی اختیار کریں گے اتنا اللہ کی رحمت برسے گی. جی، تقوی اختیار کرنے سے بھی رحمت برستی ہے. وہ کیسے؟ دلیل قرآن عظیم الشان، قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم تقوی اختیار کرو تم پر رحمتیں برسائی جائیں گی. تو تقوی کے اختیار کرنے سے بھی رحمت برسی. اس لیے یہ مہینہ رحمت کا مہینہ کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ماہ سیام ہے، اور سیام کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اور تقوی سے رحمت برستی ہے. اس لیے اس کو شہر الرحمہ کہا، شہر الغفران کہا، حدیث مبارکہ میں شہر عظیم کہا اس شہر اس مہینے کو. اور ہم تو صرف رمضان کی برکتیں اگر لے پائے تو بڑی بات. ہمارے مشائخ تو پوری زندگی اسی ترتیب پہ گزارتے تھے. فرماتے تھے الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے. یعنی گناہوں سے بچنے کا روزہ، یہ مقصد تھا ان کا. پوری زندگی اسی طرح گزار دیتے تھے. اس لیے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. فرحت عند الافطار، ایک تو افطار کے وقت خوشی، وفرحت عند لقاء الرحمن، جب رحمان سے ملیں گے اس وقت بھی خوشی ہوگی. اس لیے یہ رمضان کا مہینہ انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے. ظاہر میں تو نظر آتا ہے کہ جی بھوکا رہنا پڑے گا، مگر کہاں بھوکا رہنا پڑتا ہے؟ اگر اوور آل دیکھیں تو رمضان میں انسان زیادہ کھاتا ہے، اور جتنی نعمتیں رمضان میں ملتی ہیں باقی مہینے میں تو ملتی ہی نہیں ہے. مگر رمضان المبارک میں واقعی روزہ دار پر اللہ کی رحمت برستی ہے. پھر نویں چیز کہ انسان اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگے، یہ اعمال بھی کرے اور ان اعمال کو کر کے اللہ تعالی سے دعا بھی مانگے. اے اللہ میرے دل کو منور فرما دیجئے، میرے دل کو غذا پہنچا دیجئے، میری روح کو منور کر دیجئے. اور یہ چیز حدیث پاک سے ثابت ہے. نبی علیہ السلام جب فجر کی سنتیں ادا فرما کے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے تو حدیث پاک میں ہے کہ راستے میں نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا، اللہ مجھے ہی نور بنا دے. اب یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے، ہم میں سے کتنوں کا معمول ہے اس دعا کو پڑھنا؟ الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ ہوں گے جو باقاعدہ پڑھتے ہوں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے یہ دعا سکھائی ہمیں. دنوں پہ دن گزر جاتے ہیں، مہینوں پہ مہینے، یہ دعا مانگی نہیں ہوتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اللہم اجعلنی، اللہ مجھے ہی نور بنا دے. آج وقت ہے اس نور کو حاصل کرنے کا. اگر دنیا میں اس نور کو حاصل نہ کیا تو پھر قیامت کے دن پریشانی ہوگی. اس لیے جو نیک کام کرتا ہے، شریعت و سنت کی اتباع کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تقوی کے ذریعے، تو فرمایا افمن کان میتن فاحییناہ، اور وہ جو مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا، وجعلنا لہ نور، اور اس کو ہم نے نور عطا کیا، یمشی بہ فی الناس، اس نور کو لے کے وہ انسانوں میں چلتا ہے اور دین کی دعوت کا کام کرتا ہے۔ تو اس نور کو دل میں لینا یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے، اور اس نور کو لینے کی جگہ فقط یہ دنیا ہے، اس کے بعد یہ نور نہیں مل سکے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، انسان کے بدن کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ۔ اگر بچہ اس طرح سے پیدا ہو کہ دونوں آنکھیں نہ بن سکیں تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر دنیا میں آنکھیں نہیں بنا سکتا اس کی۔ کئی بچوں کی انگلیاں، ان کی گروتھ پوری نہیں ہوتی تو دنیا میں آ کے پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماں کا پیٹ اس کی گروتھ کی جگہ ہے۔ اگر پوری ہو گئی تو بہت اچھا، اگر نہیں تو پھر وہ کمی رہے گی۔ یہی حال انسان کی روح کے معاملے کا، کہ روح کے بننے کی جگہ یہ زمین و آسمان کا پیٹ ہے۔ بن گئی روح تو بہت اچھا، نہ بنی تو آگے جا کے نہیں بن سکے گی۔ چنانچہ قیامت کا دن ہوگا تو ایمان والے اپنے نور کو لے کر اللہ کے حضور جائیں گے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ایمان والوں کا نور دائیں اور بائیں ان کے سامنے۔ جنہوں نے محنت کی ہوگی، 1000 واٹ کا بلب جیسے جلا ہوتا ہے ایسے ان کا نور ہوگا، اور نور چونکہ پھیلتا ہے تو اس لیے ارد گرد منافق بھی ہوں گے۔ اوپر اوپر سے تو بڑے نیک بنتے تھے اور اندر اندر سے غفلت کی زندگی، دورنگی کی زندگی۔ وہ پھر کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجئے، ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ان کو وہاں کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں، یہ نور تو دنیا سے ملا کرتا تھا۔ تو نور ملنے کی جگہ تو یہ دنیا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ اپنے دلوں کو منور کرنا چاہیں تو ہم دلوں کو منور کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے اپنی ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، اس کا سینہ تو گلے تک نور سے بھرا ہوا ہے، نور ایمان سے، الا مشاشہ، فرمایا گلے تک اس کا سینہ نور ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے نور ہمارے اندر آ جائے نا تو وہ تو ہم اسی دنیا میں ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری، گناہوں کی زندگی گزاری، تو رب کریم فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، پھر اس کے لیے نور نہیں ہوگا۔ تو ہم یہاں پر اعتکاف کے لیے جو حاضر ہوئے تو بدن کو غذا پہنچانے کے لیے نہیں، بدن کو غذا تو انسان کو ہمیشہ اپنے دیس میں، اپنے گھر میں بہتر پہنچ جاتی ہے۔ یہاں حاضر ہوئے ہیں اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے۔ تو آج اس عنوان کو اس لیے ذرا کھولا کہ ہمیں یہاں اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد واضح ہو جائے کہ ہم نے کچھ اعمال کرنے ہیں، پھر اللہ سے مانگنا ہے، اور اس اعتکاف کے دوران اپنے دل کے نور کی اس کمی کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور اگر اس کمی کو پورا نہ کر پائے اور زندگی کا وقت گزر گیا، پھر حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، قیامت کا وہ دن ہوگا جب انسان روشنی کو تلاش کرتا پھر رہا ہوگا اور اندھیرا ہوگا چاروں طرف، اور پھر اگر حکم دے دیا گیا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ روح البیان تفسیر میں لکھا ہے کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے، ایک بقرہ گائے جائے گی جس کو ذبح کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا،
یونس علیہ السلام کی حوت مچھلی، القبش اسماعیل علیہ السلام کا، ان کی جگہ جو مینڈا ذبح ہو گیا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اجل ابراہیم علیہ السلام کا، جس کو وہ بھون کے لائے تھے فرشتوں کو کھلانے کے لیے۔ نملہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر جس چیونٹی نے بات کی تھی، النمل ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ چیونٹی بھی جنت میں جائے گی۔ ہدہد جس نے سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تھی وہ پرندہ بھی جائے گا۔ صالح علیہ السلام کی ناقہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی، اور نبی علیہ السلام کی ناقہ بھی جنت میں جائے گی، اور عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا، اور 10واں اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے وہ کیا منظر ہوگا کہ یہ جانور تو جا رہے ہیں جنت میں، اور جس کو اللہ نے آنکھیں دی، دل دماغ دیا، نعمتیں دی، وہ انسان اپنی غفلتوں کی وجہ سے جہنم میں۔ اگر اس وقت گدھے نے یہ کہہ دیا، اے انسان تو مجھے بے وقوف سمجھتا تھا نا، گالی بھی دینی ہوتی تھی کسی کو بے وقوفی کی تو گدھا کہتا تھا، آج وہ بے وقوف تو جا رہا ہے جنت میں، تو کہاں کا عقل مند نکل آیا کہ تو جہنم میں۔ ما جاءکم نذیر، ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور ہماری عقل کی رتی ہوتی ہمارے پاس تو ہم پھر جہنم میں نہ جاتے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم سنتے نہیں، سوچتے نہیں۔ اور گدھے کی بات تو ایک طرف رکھ دیں، اگر اصحاب کہف کے کتے نے اس وقت کہہ دیا کہ تم تو مجھے ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے نا، اور میرا نام تو گالی تھا نا، اور میری حالت تو یہ تھی تم خشک ٹکڑا کھلاتے تھے، میں تمہارا در نہیں چھوڑتا تھا، اور تمہیں جو پروردگار روز نعمتیں کھلاتا تھا تمہیں اس کا در یاد نہیں آتا تھا، میں ایک روٹی کی خاطر تمہارے گھر کا ساری رات جاگ کے پہرا دیتا تھا، اور تم اپنے رب کی عبادت کے لیے رات کو 2 نفل پڑھ نہیں سکتے تھے۔ کتا جنت میں جا رہا ہوگا، اور یہ حضرت انسان غفلت کی زندگی گزارنے کے بعد جہنم میں جا رہا۔ چہ جائے کہ وہ وقت آئے جب انسان حسرت کرے اور اس کا علاج کوئی نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں، اور جس طرح روح کو اپنے جسم کو غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہیں، ہم اپنی روح کو بھی غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ چنانچہ یہ 10 دن کا قیام یہ بہت فکر مند ہو کے گزارنے کی بات ہے۔ باتیں کرنے نہیں آئے، قصے کہانیاں کرنے نہیں آئے، حال احوال سننے نہیں آئے، بہت سنتے رہتے ہیں۔ ہاں، اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ جو گناہوں کے اثرات دل پر ہم آج تک لگا بیٹھے ان کو دھلوانے کے لیے آئے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اجتماعی عمل ہوں تو اس میں جڑیں، جب انفرادی عمل ہوں تو اپنے وقت پہ انفرادی عمل کریں، لیکن ہر بندے کو ایک فکر لگی ہوئی ہو۔ ایک ایک منٹ کو آپ کیش کروانے کی کوشش کریں۔ مسافر کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور مسافر پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ تو اعتکاف میں آنے والے مسافر بھی ہیں، اور جب ایک جگہ پر ہوں اور سب اللہ کے حضور متوجہ ہوں تو اللہ کی رحمتیں اور زیادہ متوجہ ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے نا، من بلاد شتى وقبائل شتى،
مختلف شہروں سے مختلف قبیلوں کے لوگ جب ایک جگہ آ کر اکٹھے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے، تو فرشتے اتنا اترتے ہیں کہ آسمان تک ان کا تانتا بند جاتا ہے، اور رب کریم اتنا خوش ہوتے ہیں ان سے کہ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو ان سے کارگزاری سنتے ہیں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ وہ تو جانتے ہیں مگر ان سے کہلوانا چاہتے ہیں، اور بالآخر فرماتے ہیں کہ اچھا ان کو کہہ دو کہ یہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جائیں، میں نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ کچھ تو وہ بھی تھے راستہ گزرنے والے ویسے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ رب کریم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں اچھا ہم قوم لا یشقا جلیس، ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ تو جب پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا تو جو خود اس قوم میں شامل ہوں وہ کیسے بدبخت ہو سکیں گے؟ اور ہمارے مشائخ نے لکھا کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے۔ تو یہ حدیث پاک اشارہ کر رہی ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا بندہ بالآخر دنیا میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو ان محفلوں کی قدر کریں، فکر کریں، اپنے سیل فون کو یا تو سائلنٹ کر دیں یا بند ہی کر دیں 10 دن کے لیے۔ یہاں گھنٹی کی آواز نہ سنائی دے، بات کی آواز نہ سنائی دے۔ جب نہیں تھے یہ سیل فون دنیا کے کام کاروبار پھر بھی چلتے تھے، 10 دن کے لیے بند ہو جائے گا، کام کاروبار پھر بھی چلیں گے۔ نہ آسمان پہلے گرا تھا نہ اب گرے گا، تو اتنا اہم نہ اس کو بنائیں۔ اب اس کو ایک طرف کر کے تلاوت میں لگے ہوں، تسبیحات میں لگے ہوں، نمازوں میں لگے ہوں، دعا میں لگے ہوں، اجتماعی عمل میں، بس ان اعمال میں قرآن مجید کی تلاوت میں آپ لگے رہیں۔ اللہ تعالی ہم میں سے کسی کی عاجزی کو تو قبول فرما لیں گے نا۔ آخر اتنے لوگ جو ہیں کتنے ٹوٹے دلوں کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں اور کتنے مجاہدوں کے ساتھ پہنچے ہیں۔ انتظام نہیں تھے، مشکل سے انتظام ہوا، چھٹیاں نہیں ملتی تھی، دعائیں مانگ مانگ کے چھٹیاں لی، کیسی کیسی کوشش کے بعد بالآخر یہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وہ یقیناً آنے کی قدر فرمائیں گے۔ تو ہم اپنے اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں، پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے اس 10 دن کو ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔
مومنا ذکر خدا بسیار گو تابعہ بی درد و عالم آبرو ذکر کن ذکر تا ترا جانست پاکی دل ز ذکر رحمان است اللہ اللہ اینچ شیریں ہست نام اللہ اللہ اینچ شیریں ہست نام شیر و شکر میں شود جانم تمام یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی ماہر چے خاندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث یار کے تکرار می کنم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے رب کریم، ہم اپنے روح کی طرف سے غافل بنے رہے، اللہ ہمارے اس روح کو منور فرما دیجئے، ہمیں نیک اعمال پر استقامت عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے۔ اے رب کریم، ہماری غفلت کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے دلوں کو بیدار فرما دیجئے، دلوں کو زندہ فرما دیجئے۔ میرے مولا، لوگوں کے سینے میں دل ہوتے ہیں، ہمارے سینے میں سل ہے، اس سل کو بھی دل بنا دیجئے، اللہ اس سل کو بھی دل بنا دیجئے۔ رب کریم، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس رمضان مبارک کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اولھا رحمت اوسطھا مغفرت، اس کے درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ، جہاں لاکھوں انسان جہنم سے بری کیے جائیں گے، ہمیں بھی ان بری ہونے والے خوش نصیبوں میں شامل فرما لیجئے۔ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، تراویح کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، اپنی رحمت کے ساتھ اس رات کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے کریم آقا، مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ میرے مولا، آپ ہی نے اپنی رحمت سے اپنے گھر حاضری کی توفیق عطا فرمائی،
اللہ یہ آپ ہی کا کرم اور آپ ہی کی مہربانی ہوئی ہے، اللہ اب اور مہربانی فرما دیجئے، گناہوں کو بھی بخش دیجئے، میرے مولا رحمت کر دیجئے، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، اے کریم آقا نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے، جہاں تک آواز جا رہی ہے دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں مردوں کی یا عورتوں کی، اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما دیجئے، اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، پوری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، رب کریم مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، پروردگار عالم ہم پر رحمت کی نظر فرما، اللہ کہاں کہاں سے آپ کے بندے یہاں چل کے آئے میرے مولا، وہ کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں میرے مولا، اے کریم مہربانی کر دیجئے، آپ کی محبت کھینچ کے لائی ہے اللہ، آپ کی محبت کھینچ کے لائی ہے، آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، آپ کو پانے کے لیے آئے ہیں اللہ، آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اے کریم مہربانی کر دیجئے، رحمت کی نظر فرما دیجئے اللہ، ہماری اصلاح فرما دیجئے، ہماری حاضری کو قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔